اللہ کے حضور دعا گو کہ رب کریم ہم سب کا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس ادارے کو دن رات دگنی اور چگنی ترقی عطا فرما، کیونکہ حضرت ضرورت ہے کام کرنے کی۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ پورے پاکستان کے سکولوں میں اسمبلی میں تقریباً یہ دعا پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ میں نے خود 10 سال یہ دعا پڑھی ہے، اور تقریباً ہر پاکستانی اس کا کسی بھی اسکول سے کتنے بھی سال تعلق رہا ہے تقریباً اس نے یہ دعا پڑھی ہے۔ جس نے میٹرک تک کیا اس نے تقریباً 10 سال پڑھی ہے۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ بس پڑھی ہے، عملی رنگ نہیں نظر آیا۔ آپ نے بھی پڑھی، میں نے بھی پڑھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ لیکن بس پڑھی پڑھائی گئی ہے، عملی رنگ کوئی بھی نہیں۔ 10 سال تقریباً آپ نے بھی، میں نے بھی دعا کی، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ لیکن حضرت جی عمل نہیں ہو سکا اس میں۔ ہم اس دعا کو پریکٹیکل لائف کا حصہ نہیں بنا سکے کوئی بھی۔ اس لیے حضرت کام کی ضرورت ہے کہ ہم سارے نہ اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اسی وجہ تلاش کریں کہ 10 سال دعا کر کے کروا کے عمل کیوں نہیں ہوا۔ 10 سال دعا مانگی، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، لیکن اندھیرا دور نہیں ہوا، بلکہ میں خود اندھیرا بڑھانے والوں میں شامل ہوں۔ پروگرام تو الحمدللہ حضرت جی کافی ہیں، اور یہ جو اسکول ہے یہ بھی ان پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے۔ اللہ اس کو قبول فرمائے، اور جس نظریے پہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اللہ اس نظریے پہ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ اسکول بڑے ہیں لیکن بس اب کیا بولے بندہ کہ حاصل کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بس پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دن بدن ہم پیچھے ہی ہیں حضرت۔ اور دکھ یہ ہے کہ حضرت کوئی آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ بھی نہیں رہا۔ یار بچے اسکول بھی جا رہے ہیں لیکن اخلاق نہیں اچھا، بچے پڑھ بھی رہے ہیں لیکن تمیز کوئی نہیں، بچے پڑھ بھی رہے ہیں چھوٹے بڑوں کا ادب کوئی نہیں۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کدھر کمی ہے؟ کوئی ادارے کا قصور ہے؟ کوئی نصاب اچھا نہیں؟ کوئی پڑھانے والوں سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ احساس زیاں جاتا رہا، کسی کو ہے ہی نہیں کہ بھئی کیوں پیچھے رہ گئے، کیا وجہ بنی؟ اسکول بھی بڑے ہیں، کالج بھی بڑے ہیں، ادارے بھی بڑے ہیں۔ تو بس یہ ایک ابتدا کی ہے، اللہ اس ابتدا کو انتہا تک لے جائے۔ اور میری دعا ہے کہ ہمارا یہ ادارہ عام اداروں سے ذرا ہٹ کے چلے، اور یہاں تربیت ہو۔ یہاں صرف اسمبلی میں پڑھ پڑھا ہی نہ لیا جائے کہ جی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، بلکہ جو بچے اس ادارے میں آئیں ان کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ نہیں، ہم نے واقعتاً غریبوں کی حمایت کرنی ہے۔ کیونکہ حضرت جی ہمارا اس وقت جتنا بھی نظام ہے کہ جو تقریباً کرپٹ ہو چکا ہے، وہ سارے انہی اسکولوں اور اداروں سے گئے ہیں۔ جج انہی اسکولوں کے پڑھے ہیں، ایس ایچ او انہی اداروں کے پڑھے ہیں، بیوروکریٹ انہی اداروں کے پڑھے ہیں، جرنیل انہی اسکولوں کے انہی کالجوں سے پڑھے ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ حاصل کوئی نہیں۔ سب پڑھ پڑھا کے گئے ہیں جی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریب، لیکن جو کرسی پہ آ کے بیٹھا ہے حضرت اس نے غریبوں کا خون ہی چوسا ہے۔ اس نے جتنے ٹیکے لگائے ہیں لگائے غریبوں کو ہی۔ میرے ملک میں اگر قانون ہے تو غریبوں کے لیے ہے، باقی تو اس لیے ضرورت ہے کہ کام کیا جائے۔
ہم سارے اپنا اپنا حصہ ڈالیں۔ اب دیکھیں نا، یہ حدیث پاک کا مفہوم لکھا ہے کہ اگر آپ کے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ سرخ اونٹوں جیسی دولت سے کئی گنا بہتر ہے کہ میری وجہ سے کسی کو ہدایت ملے، کو میری وجہ پہ سے راہ راست پہ آ جائے، کو میری وجہ سے سیدھے راستے پہ چلے۔ اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی کیا نا۔ خانقاہوں کا جو وجود ہے، جو خانقاہی نظام ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ تربیت ہی تھا۔ تو وکری بات ہے کہ حضرت اب خانقاہوں میں تربیت تو نہیں نظر آتی ہے، وہاں بس تعویذات کا سلسلہ جاری ہو ساری ہے۔ لیکن کبھی دور تھا، زمانہ تھا کہ حضرت تربیت خانقاہوں کا حسن ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایک خانقاہ سے بنے، بابا فرید ایک خانقاہ سے بنے، ٹھیک ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ خانقاہ سے بنے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین ایک خانقاہ سے بنے، غوث اعظم ایک خانقاہ سے بنے، جنید بغدادی ایک خانقاہ سے بنے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک خانقاہ سے بنے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ حضرت ہم اپنے تربیتی نظام کی طرف توجہ کریں اور اس کو بہتر بنائیں، تاکہ جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت ہو۔ یہ صرف ادھر سے نہ بس 10 سال کہتے رہیں جی او میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، یعنی دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا، بلکہ یہ بات زبان سے آگے ان کے دلوں میں آئی ہے بات کہ ہم نے واقعتاً غریبوں کی حمایت کرنی، ہم نے واقعتاً محنت کرنی ہے اور ہم نے اندھیرا دور کرنا ہے۔ تو اللہ ماشاءاللہ جی اس ادارے کو بڑی ترقیاں دے، میری تو دعا ہے۔ ہم تو دعائیں کرتے پھرتے ہیں کہ جدھر جدھر کو روشنی ہے اللہ اس روشنی کو سلامت رکھے، بلکہ اللہ اس روشنی میں اضافہ کر دے، کیونکہ اس وقت امت کو ضرورت ہے روشنی کی، اس وقت امت کو ضرورت ہے۔ میں اکثر وہ ایک بات دیکھیں نا، تربیت ہوئی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آ گئی ہے، اور میں کہتا ہوں سارے زمانے کے افسر اکٹھے ہو جائیں، جو مر گئے جو ہیں اور جو آگے مر جائیں گے، یہ سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہ بس سارے دنیاوی معاملے ہیں۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ علیہم الرضوان کی موجودگی میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا کہ وہ جنت میں جس جگہ سے گزرے گا اہل جنت اسے پکار پکار کے اپنی طرف بلائیں گے کہ ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے۔ اب نبی علیہ السلام جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو صحابہ حاضر خدمت تھے، اور ان جگمگ جگمگ تاروں میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام یہ ارشاد فرما چکے نا کہ جنت میں ایک ایسا شخص داخل ہوگا جہاں سے گزرے گا اہل جنت اسے کہیں گے یہاں آئیے، یہاں آئیے، تو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس شخص کی اتنی شان ہوگی تو کیا ہم اس شخص کو دیکھ بھی سکیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے فرمایا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے، اس لیے جتنے ہیں، جتنے آئیں گے، جتنے مر جائیں گے، یہ سارے افسر اکٹھے ہو جائیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتی سے لگنے والی خاک کے ایک ذرے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اتنی شانیں ہیں۔ فرمایا سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا۔ فرمایا جنت کے اتنے دروازے ہیں، باب الصلاح ہے، باب صوم ہے، باب الجہاد ہے، باب الحج ہے۔ فرمایا کسی کو ایک دروازے سے آواز آئے گی، کسی کو 2 دروازوں سے آواز آئے گی، کسی کو 3 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ فرمایا میرا ابو بکر ہے جس کو ہر دروازے سے آواز آئے گی، یار غار ہیں، یار مزار ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی اللہ ہدایت دے اور اپنے سینے بغض صحابہ سے پاک کر لو، نہیں کرو گے تو صدیق اکبر کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ اور میں کہتا ہوں کہ حضرت اس دن کیا منظر ہوگا، اور پھر ان کالوں کا اس دن کیا حال ہوگا، کپڑے بھی کالے، اندر سے بھی کالے، کہ جب یہ
چاہیں یا نہ چاہیں ان کو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے میرا مزار کھلے گا، پھر اس کے بعد ابو بکر کی قبر کھلے گی، پھر اس کے بعد عمر کی قبر کھلے گی، اور آپ فرماتے ہیں میں محشر میں اس حال میں آؤں گا کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ تو اس دن پھر کیا شان ہوگی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت ہم صرف پڑھ رہے ہیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، پریکٹیکل کوئی نہیں۔ انہوں نے پڑھا تو کوئی نہیں لیکن پریکٹیکل تھا حضرت۔ وہ لکھا ہے سب سے پہلے جو خلیفہ بننے کے بعد معاملہ آپ کی بارگاہ میں آیا تو ایک بچی آ گئی اور اس نے آ کے نہ رونا شروع کر دیا، تو آپ نے اسے روتا دیکھ کے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ رسول پاک علیہ السلام کا وصال ہے تو پھر تجھے کیسے بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ عرض کرتی نہیں ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں علیہ السلام میں یتیم ہوں، نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ کوئی بھائی ہے نہ بہن ہے، گھر میں ایک دادی ہے اور وہ بھی آنکھوں سے اندھی ہے، ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں ان کا دودھ وہ اردو میں دھو کے بولیں گے اور اگر پنجابی میں لائیں تو پھر اس کو چو کے بولیں گے، تو وہ ہم بازار بیچتی ہیں اور اسے ہمارا گزر بسر